جی ناظرین مکرم، اس وقت ہم موجود ہیں ادارہ علوم اسلامی کے محتمم اور بانی حضرت مولانا فیض الرحمن عثمانی صاحب کی خدمت میں، اور ظاہر ہے کہ کسی بھی ادارے کے انتظام و انصرام اور پھر اس ادارے کا جو ویژن ہوتا ہے، اس کے پیچھے جو اس کی بنیاد میں جو اغراض و مقاصد ہوتے ہیں، ایون اس کا جو تاریخی پس منظر ہوتا ہے جو کہ بہت انسپائرنگ ہوتا ہے خاص طور پہ ہم جیسوں کے لیے، تو وہ ان سے بہتر شاید کوئی نہیں بتا سکتا، بلکہ یقیناً کوئی نہیں بتا سکتا، کیونکہ انہوں نے عملاً اس میں وہ عملاً اس میں شریک رہے، انہوں نے وہ جو بھی مشکلات تھیں ان کو محسوس کیا، فیل کیا، اور ان کو ان مشکلات کو کیسے کاٹا، ان میں راستہ بنایا، اور پھر انہوں نے یہ سفر طے کیا، اور آج وہ اس منزل کو حاصل کرنے میں کامیاب ہیں الحمدللہ۔ تو یہ کیا کہانی ہے، یہ سارا کچھ انشاءاللہ حضرت مولانا فیض الرحمن عثمانی صاحب دامت برکاتہم سے ہم سنیں گے۔ حضرت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے، جزاکم اللہ خیر۔ تو سب سے پہلا سوال آپ کی خدمت میں وہ یہ ہے کہ وہ کیا ہو سکتا ہے، ناظرین بھی جانتے ہیں اور یقیناً آپ بھی جانتے ہیں، اور میں دہرا دیتا ہوں صرف کہ اس ادارے کی جو تاسیس کی کہانی ہے وہ آپ ہی کی زبانی سنیں گے ہم، کہ کیسے شروع ہوا یہ سفر۔ نحمد رسول علی رسول الکریم۔ سب سے پہلے تو میں اپنی طرف سے اور اپنی مجلس منتظمہ کی طرف سے حضرت استاد صاحب دامت ظلہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے نوازش فرمائی اور آپ حضرات کو ہمارا کام دیکھنے کے لیے بھیجا، اور آپ کی ٹیم کا بھی میں بہت زیادہ ممنون ہوں، آپ حضرات نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ اللہ تعالیٰ حضرت استاد صاحب کو اور آپ کو بہت زیادہ اجر نصیب فرمائے۔ جہاں تک ادارے کی تاسیس کا تعلق ہے تو اس کا آغاز یوں ہوتا ہے کہ راولپنڈی کے مدرسے میں پڑھتا تھا، تو ایک دفعہ جمعہ کے دن، چھٹی والے دن، ہم ایوب پارک گئے، اور یہ کوئی نصف صدی سے زیادہ کا واقعہ ہے، 53 سال ہو گئے اس کو۔ تو وہاں ہم نے دیکھا طلباء نے کہ کچھ اسکول اور کالج کے طلباء بھی آئے ہیں، تو ہم میں جو بڑے صاحب تھے وہ کہنے لگے چلے ان کے ساتھ مناظرہ کرتے ہیں۔ تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ ان کو مناظرے کا شوق کیوں پیدا ہوا، انہوں نے یہ کیوں نہ کہا کہ ہم جائیں اور ان کو دعوت دیں۔ پھر مزید حیرت اس بات پر ہوئی، کہنے لگے مناظرہ اس موضوع پر کریں گے کہ آپ لوگ جو کہتے ہو کہ ہم چاند پر گئے ہیں، تو چاند تو چوتھے آسمان پر ہے، اور ہمارے اور چاند کے درمیان خطے زمہریر ہے، تو اس کو کیسے عبور کرو گے؟ تو اس وقت مجھے خیال آیا کہ تو اسکول اور مدرسے کے درمیان بہت بڑا گیپ ہے، کیونکہ میں خود 9ویں جماعت میں چھوڑ کر آیا تھا اسکول۔ اس وقت سے ذہن میں خیال آیا کہ اس گیپ کو ختم کر رہا ہے، تو ادارے کی بنیاد اس وقت گویا کہ پڑ گئی تھی۔ لیکن میں نے ایک قصد کیا کہ سب سے پہلے تو میں اپنی تعلیم کی تکمیل کروں گا، اور اس کے بعد پھر یہ کام کروں گا انشاءاللہ۔ تعلیم کے دوران بھی میں بزرگوں سے ذکر کیا کرتا تھا کہ یہ دونوں نظام یکجا ہونے چاہیے، اور فراغت کے بعد پھر بہت سے علماء، صف اول کے علماء سے بات کی، تو یہ کام ہونا چاہیے۔ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے جو صف اول کے بڑے علماء ہیں ان کی سرپرستی اور دعائیں ہمارے ساتھ شامل حال رہیں۔ عسقلانی عصر حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ، حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت ظلہ، حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت ظلہ، اور اس طرح سے اور بڑے علماء کی سرپرستی اور دعائیں ہمارے شامل حال رہی، اور یہ مشکل کام اللہ کے فضل کے بعد ان حضرات کی دعاؤں اور ان کی توجہات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس یہاں تک پہنچایا۔ تو ایک تو ہماری خواہش یہ تھی کہ یہ دونوں نظام یکجا ہوں۔ پھر مدرسے میں ایک اور بات یہ ذہن میں آئی کہ یہاں جو کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں وہ بہت قیمتی کتابیں ہیں، لیکن بعض فنون میں درسی کتابیں، ٹیکسٹ بکس لکھنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اس کام کا آغاز ہم نے سب سے پہلے عربی علوم میں جو سب سے مشکل فن ہے وہ علم العروض والقوافی ہے، اس سے شروع کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ کتاب ایک ہم نے لکھ لی علم العروض والقوافی میں۔ یہ ہے مذکرات فی العروض۔ تو اس کو ہمارے جو ملک کے بڑے علماء ہیں انہوں نے بھی اس کی بڑی پذیرائی کی اور بہت دعائیں دی ہمیں، اور یہ جو عالم عرب میں بھی ازہر کے حضرت ڈاکٹر فوزی السید عبدالربی عید جو کلیت دراسات الاسلامیہ والعربیہ للبنین کے حمید ہیں، وہ بھی بقیہ حیات ہیں،
انہوں نے اس کی بڑی پذیرائی کی اور اس پر تقریر بھی لکھی. حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب نے بہت حوصلہ افزائی کی, انہوں نے بھی اس پر تقریر لکھی. اور اب پاکستان اور بیرون پاکستان کئی جگہوں میں یہ کورس ہم پڑھاتے ہیں 6 دن میں صرف یا 5 دن میں. اب تو 4 دن کا ہوگا, اس سال یہ دورہ 4 دن کا ہوگا. اسکول اور کالج کے جو اساتذہ ہیں عربی اور اسلامیات کے, ان کو اور فضلائے درس نظامی کو ہم پڑھاتے ہیں. جامعۃ الرشید میں بھی 2 بار یہ دورہ ہوا ہے وہاں کے معلمین کو. تو یہ 2 کام ہمارے پیش نظر تھے, ایک تو ان دونوں علوم کو یکجا کرنا, اور دوسرا یہ کہ اس طرح سے یہ درسی کتابیں لکھنا. درسی کتابوں میں یہ ایک تو مکمل ہوگی, اور یہ دوسری مذکرات فی النحو کے نام سے اس کا ایک حصہ چھپ گیا علم النحو میں. ہمارا یہ اندازہ ہے کہ اگر یہ کتاب مکمل ہو گئی, اور امید یہ ہے کہ اگر زندگی رہی اور اللہ کی طرف سے توفیق شامل حال رہی, تو یہ کتاب کا کافی حصہ لکھا ہوا ہے, فوٹو اسٹیٹ کی شکل میں بچے پڑھتے ہیں. تو اس 1 سال کے اندر انشاءاللہ یہ مکمل ہو جائے گا. اور اس میں ہمیں یہ امید ہے کہ یہ 5-6 جو پڑھائی جانے والی کتابیں ان سب سے مستغنی کر دے گی طالب علم کو. تو الحمدللہ اب یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں تک پہنچا ہے. ماشاءاللہ بہت سارے حضرات کا کہیں نہ کہیں یہ خیال ہے, اور ہمیشہ سے اس پہ بات بھی ہوتی رہی ہے, نصاب جو ہمارا درس نظامی کا جو نصاب ہے اس میں کچھ نہ کچھ زمانہ کے تقاضوں سے اس کو ہم آہنگ کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ نے جو ٹیکسٹ بکس کی شکل میں یہ جو 2 کتابیں ہمارے سامنے ہیں اس وقت, تو آپ کے یہاں بھی یہی چیز پیش نظر تھی کہ ہمیں کچھ اس میں اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے؟ بہتر تو ظاہر پہلے بھی ہے, لیکن آج کل جو طالب علم کی استعداد ہے اس کو مد نظر رکھ کر کچھ نیا اضافہ اس میں, یا کچھ آسان فہم کرنے کی ضرورت ہے, اس کو عام فہم. یہ بات کہنے والے لوگ 2 طرح کے ہیں. جی. ایک تو وہ لوگ ہیں جن کو درسی نظامی کا پتہ نہیں ہے, انہیں تو بس دینی علوم سے یوں کہیے کہ ایک طرح سی چڑ ہے, مین سٹریم میں آئے, دونوں کو جمع کیا جائے, اور ان کے پاس کوئی اس کا کوئی خاکہ نہیں ہے, اور کچھ ان کی ایسی سمجھ نہیں ہے. دوسرے وہ لوگ ہیں جو درس نظامی کے خیر خواہ ہیں, وہ بھی یہ بات کرتے. تو ان کی بھی مراد یہ نہیں ہے کہ اس میں سے علوم نکال دیے جائیں. علوم تو اس میں جتنے ہیں وہ تو پڑھانے ہی پڑیں گے. علم تفسیر ہے, فقہ ہے, اصولی فقہ ہے, یہ تو ساری پڑھانی پڑے گی. کچھ کتابیں جو ہیں وہ ان کو ان کی جگہ ایسی کتابیں لکھی جائیں گی جو درسی کتابیں کہلائیں, اور موجودہ جو طلبہ کے استعداد ہیں ان کا بھی اس میں لحاظ رکھا جائے, اور وقت کا بھی لحاظ رکھا جائے. متون یاد کرنے والا دور جو ہے اب وہ لد گیا ہے, اب طلبہ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. خود ہم نے جب پڑھا تو ہم یاد کرتے تھے, قافیہ کا رٹا لگایا, ہم نے پورا قافیہ یاد کیا. تو اب وہ بات نہیں ہے. صحیح, ماشاءاللہ. اچھا حضرت, ایک وہ کہانی ہماری ابھی ادھوری ہے, تو پھر آغاز کب ہوا, یعنی کون سے سن سے اس ادارے کی بنیاد ڈلی پھر؟ جی ہاں, 1986 سے یہ کام پھر ہم نے وہاں شروع کیا, اسلام آباد میں G8 مرکز میں. جی. ایک کرائے کا مکان لے کر اس میں ہم نے شروع کیا یہ کام, اور شام کی کلاسیں اس وقت ہم نے شروع کی تھی. یہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, مختلف محکموں میں افسر ہیں, ان سب کو ہم نے ان کے لیے اعلان کیا, وہ آئے, اور شام کو یہ مغرب کے بعد چند کلاسیں ہوتی تھی. اس کے بعد اس شکل میں پھر یہ نصاب بنا, اور اس کو ہم نے آغاز کیا اس کا. یہاں ہم 1994 میں آئے ہیں. اچھا, ماشاءاللہ. ایک مختلف سفر تھا, یعنی منفرد سلسلے کا آغاز تھا, پیرلل دونوں سسٹمز کو چلانا, عصری علوم بھی, پھر ذرا دینی علوم تو تھے ہی, وہ تو پرائم آپ کا سبجیکٹ تھا. کتنا مشکل تھا اس کام کو لے کر چلنا, کیا چیلنجز تھے اور کیسے نمٹے ان سے آپ؟ ایک تو اس کے لیے بہت لمبا ہوم ورک کرنا پڑا. ہمارے پاس جو تعلیمی سال ہے دینی مدارس میں, وہ شوال کے آخر میں شروع ہوتا ہے اور رجب کے آخر میں ختم ہو جاتا ہے. تو ایک تو اس کو بڑھانا تھا کہ اس کو ہم کیسے بڑھائیں. اب بہت زیادہ لمبا سال بھی ہم نہیں کر سکتے, اور سالوں کا اضافہ بھی نہیں کر سکتے, اور نیا کام ہے تو پتہ نہیں لوگوں کا اس کی طرف رغبت اس کی طرف ہوگی یا نہیں ہوگی. تو ایک تو طویل ہوم ورک کیا ہم نے اس کے لیے. اس کا پہلا کام تو ہم نے یہ کیا کہ تعلیمی سال بڑھا دیا. 6 شوال سے ہمارا سال شروع ہوتا ہے اور شعبان کے آخر میں ختم ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کیا کام ہم نے کہ صبح ایک 0 پیریڈ کا اضافہ کیا. اس طرح سے ہمارا سال جو ہے وہ کئی مہینے مدارس کے سال سے بڑھ گیا. یہ تفصیل آپ کو ہماری جو مجلس تعلیمی ہے ان کے احباب بتائیں گے کہ ہم کتنے گھنٹے سال میں درسگاہ میں بیٹھتے ہیں, دینی مدارس کتنے گھنٹے, اور ہماری جو اسکول اور کالجز ہیں وہ کتنے گھنٹے بیٹھتے ہیں. یہ طویل ہوم ورک ہوا ہے. رجال کار کی کمی جو ہے یہ ایک بڑا چیلنج تھا کہ رجال کار ہمیں ملیں اور وہ پھر ہمارے معیار کے ہو. انگریزی پڑھانے کے لیے ہمیں ایسے لوگ ملیں جو پھر ہمارے معیار کے, اس لیے کہ ظاہر ہے ہمارے معیارات تو ہمارے اپنے ہیں, یہ تو اول و آخر مدرسہ ہے.
یہاں تو ہم ظاہر اور باطن ساری چیزوں پر نظر رکھیں گے. یہ بہت بڑی مشکل تھی, لیکن الحمدللہ اب تو یہ ہو گیا کہ ہمارے اپنے پڑھے ہوئے جو لوگ ہیں وہ ہمارے ہاں پڑھا رہے ہیں. اکثر و بیشتر جو ہے وہ ہمارے یہاں کے پڑھے ہوئے ہیں, یہی کے فارغ ہیں. صحیح. تو وہ رجال کار کی جو کمی ہے وہ پوری ہوئی ماشاءاللہ؟ کافی حد تک وہ پوری ہوگی. ہے مکمل نہیں ہوئی ہے. مکمل اس وجہ سے نہیں ہوئی ہے کہ جو ہمارے یہاں سے فارغ ہوتے ہیں ان کو تو ہم پر لگا دیتے ہیں. وہ زندگی کے مختلف فیلڈ میں ہر جگہ ان کے لیے لوگوں کی طلب ہوتی ہے. فوج میں جاتے ہیں تو وہاں بھی ان کو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں, یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں تو وہاں بھی ہاتھوں ہاتھ لے لیتے ہیں. اداریاً اب نیوی میں ایک نام ہے باقاعدہ, پہلے ابدالیاً تھا, اور اسی طرح سے اب اوپن یونیورسٹی ہے وہاں جاتے ہیں, اسلامی یونیورسٹی میں جاتے ہیں. جب ہمارے بچے وہاں ایم فل کرنے پی ایچ ڈی کرنے جاتے ہیں, جب صرف اتنا پتہ چلتا ہے اداریاً ہے تو بس وہ کہتے ہیں بس. تو یہ پھر زیادہ دیر یہ نہیں ٹھہر سکتے ہمارے پاس, زندگی کے مختلف شعبوں میں چلے جاتے ہیں. تو رجال کار کی تو اب بھی کمی ہے, لیکن اتنی نہیں ہے جتنی آغاز میں تھی. اور وہ کمی آپ کی حد تک ہے, ادارے کی حد تک. سوسائٹی میں تو ماشاءاللہ لوگ جا ہی رہے ہیں مسلسل. وہ جا رہے ہیں, وہ تو جو ہر سال ہم رجال کار لانچ کر رہے ہیں وہ جا رہے ہیں, وہاں کام ہو رہا ہے. یہاں پر کمی ہے. جی یہاں پر کمی ہے. اور بہت سارے تو میرے ذاتی دوست ہیں بہت اچھے جو آپ کے یہاں کے فضلاء ہیں ماشاءاللہ, اور اس وقت بڑی اچھی پوزیشنز پہ وہ کام کر رہے ہیں. تو اپنے فضلاء کے لیے اگر کچھ آپ فرمانا چاہیں آخر میں, یا کوئی بھی بات آپ مناسب سمجھیں مزید, تو اب ہمارے سوالات ختم ہو گئے. میں تو تمام دینی مدارس سے جو لوگ فارغ ہوتے ہیں اور ہمارے اس ادارے سے, یہ ادارہ بنیادی طور پر ایک دینی مدرسہ ہے. ہمارا ذہن اس میں بالکل واضح ہے کہ یہ دینی مدرسہ ہے, اور یہاں ترجیح جو ہے وہ اسلامی اور عربی علوم کو حاصل ہے. ہم انجینئر نہیں بنا رہے, ہم ڈاکٹر نہیں بنا رہے, اور ہماری بنیادی نظر جو ہے وہ دوسری فیلڈ پر نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ اس معاشرے کو ایک ایسا عالم دین ملے جو دینی علوم کے ساتھ ساتھ عصری علوم سے بھی کچھ واقف ہو. اب اگر وہ دوسرے شعبوں میں جاتا ہے تو بھی ٹھیک ہے, لیکن بنیادی ترجیح ہماری جو ہے وہ اسلامی اور عربی علوم کی ہے. عربی علوم کی کاس پر اگر ہم انگریزی پڑھا لیں گے اور مطالعہ پاکستان پڑھا لیں گے, معاشیات پڑھا لیں گے, تو یہ میں کہتا ہوں یہ بہت خسارے کا سودا ہوگا. تو ہمارے طلبہ کو بھی ہم کہیں گے یہاں سے جو فارغ ہو رہے ہیں اور دوسرے مدارس سے بھی, کہ وہ اپنی ترجیح جو ہے وہ تعلیم و تعلم دین کو بنائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم معلم بنا کر بھیجے گئے تھے, اور اگر کسی وجہ سے وہ مدرسے کے ساتھ نہیں جڑ سکتے تو کم از کم اتنا ہو کہ وہ مسجد کے ساتھ جڑے رہیں. جہاں کہیں بھی ہو مسجد کی امامت اور خطابت نہ چھوڑیں. آج اگر دین کی کوئی شکل باقی ہے تو میں دل کی گہرائی سے سمجھتا ہوں کہ اس کا ذریعہ اللہ کے فضل کے بعد مسجد اور مدرسہ ہے. سبحان اللہ, بے شک ایسا. جی تو میں تو سب کو یہ نصیحت کروں گا کہ تعلیم و تعلم دین کو ترجیح دیں. باقی پھر دوسرے میدان ہیں ان میں بھی جاتے ہیں تو چلے جائیں. شکریہ بہت, جزاکم اللہ خیر. ناظرین محترم, یہ میسج آپ نے سن لیا, اور بنیادی طور پر ادارہ علوم اسلامیہ ایک مدرسہ ہے, اور پرائم جو ان کا آبجیکٹو ہے وہ دینی تعلیم ہے, علماء تیار کرنا ہے. پھر وہ ساتھ ساتھ عصری علوم بھی اگر حاصل کر لیتے ہیں اور ان میں وہ ایکسٹریم تک چلے جاتے ہیں, تو یہ ان کی اپنی مہارت ہے, ان کی اپنی قابلیت ہے. ایک عالم دین کو ہر شعبے کے لیے تیار رہنا چاہیے, ہر وقت ہر صورتحال کے لیے تیار رہنا چاہیے. تو یہ تو بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ وضاحت بہت اہم ہے, تو اس کو آپ نے ضرور اپنے ذہن میں رکھنا ہے.